جیسے ہی توحید و رسالت کو مانا ایمان لایا اس کے بعد نماز فرض ہوئی، ایسے ہی ہر مسلمان عورت، مرد، بوڑھا، بچہ، عاقل و بالغ پر روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ اور نماز جو ہے شب معراج میں فرض ہوئی، اور روزہ جو ہے 10 سوال المکرم کو فرض ہوا۔ اب جیسے ہی انسان حد بلوغیت کو پار کیا، یہ دونوں فرض اس پر لاگو ہے۔ ہاں، کچھ مختلف صورتیں ہیں جو کبھی کبھی روزہ جو ہے قضا لوگ کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث ہے کہ ایک گنہگار جو ہے دوزخ میں ڈالا گیا، روز قیامت دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت دوزخ کی آگ جو ہے اس انسان سے بھاگے گی۔ مالک دوزخ حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے آگ، تیرا کام ہے پکڑنا، تو اس کو پکڑ کیوں نہیں رہی ہے؟ تیرا کام ہے جلانا، اس کو جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ اس وقت آگ جو ہے داروغہ دوزخ سے کہنے لگے گی کہ اے مالک دوزخ، میں اس کو کیسے پکڑوں؟ اس کی زبان سے روزے کی بو آ رہی ہے، میں اس کو کیسے جلاؤں، کیسے پکڑوں؟ اس کے اندر سے، اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، جس کو عام زبان میں بدبو کہتے ہیں، یہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی خوبصورت ہے۔ انسان کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک، روزے دار کے لیے اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو روزے دار جب روزہ رہتے ہیں تو اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سوئے تو بھی عبادت میں ہے، جاگے تو بھی وہ عبادت میں ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کے سامنے کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن پیاس کی شدت اس کو بے قرار کر رہی ہے، لیکن وہ پانی کے طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کھانا کے طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کہ اس کا ایمان پختہ ایمان ہے کہ اگر ہم کھائیں گے دنیا تو نہیں دیکھے گی، لیکن میرا رب دیکھے گا۔ یہ سب سے پکا ایمان ہے۔ اور حدیث رسول ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ کا اتنا فضل آپ پر ہے، اتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ کوئی بھی شیطان آپ کو بہکانے نہیں آ رہا۔ ایک مہینہ تک، جب تک عید کی چاند نہ آ جائے تب تک شیطان قید میں ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ تم دل کھول کے عبادت کرو، اور دل کھول کے نیک راستے پہ چلو، اور نیک اور تقوی حاصل کر لو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا۔ اب حدیث رسول ہے کہ رمضان اور نماز، یہ رمضان اور قرآن، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے سفارش کرے گی، اور جس بندے کے حق میں یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رمضان اور قرآن جس بندے کی سفارش کے لیے ار جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا، اور اس بندے کو جنت میں جانا واجب ہو جائے گا۔ آگے حدیث بتا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے خلاف رمضان اور قرآن ار جائے گا، اس کو جہنم میں جانا واجب ہو جائے گا، کوئی اس وقت اس کو نہیں بچا سکے گا۔
تو رمضان آپ کی سفارش کے لیے ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو کرتے ہیں یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے رمضان اور قرآن کھڑے ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے مخالف کھڑے ہو جائے یہ رمضان اور قرآن اس کو جہنم میں جانا واجب ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کیجئے کہ مولا اس رمضان کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور قرآن مقدس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے مولا۔ اس کے مخالف ہمارے مخالف یہ کھڑا نہ ہو جائے، ہماری سفارش کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کا کیا کام ہے کہ آپ کے اندر تقوی ظاہر کرنا۔ جو 11 مہینہ شیطان آزاد تھا، شیطان آپ کے دائیں بائیں گھوم رہا تھا، ساتھ میں چل رہا تھا، اور آپ کے دل و ذہن میں اور دماغ میں شیطانی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا، اس کو نکالنے کے لیے رمضان آیا ہے، کیونکہ شیطان اب قید ہو گیا، آپ آزاد ہیں شیطان سے۔ اس لیے ہر فتنے کو نکال کے اپنے اندر تقوی اس طرح ظاہر پیدا کیجئے کہ 11 مہینہ جب شیطان چھوٹ کے رہے، کھلے آزاد رہے، تو اس سے لڑنے کی طاقت آپ کے اندر ہو۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تراویح پڑھتے ہیں رات میں۔ تراویح 20 رکعت ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یار دن بھر بھوکے رہتے ہیں، رات میں شام میں کھانا افطار کیے، پیٹ بھر گیا، آپ پھر اتنی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں کے لیے لذت ہے اور منافقوں کے لیے بھاری ہے۔ اب رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ آپ کسی سے مسئلہ پوچھنے مت جائیے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، کسی سے مت پوچھنے جائیے۔ آپ خود بیٹھیے اور اپنے اندر غور کیجئے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو اس سے لذت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ اگر مل رہی ہے تو پکا ایمان والے آپ ہیں، اور نہیں مل رہی ہے تو پکا منافق بھی آپ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومنوں پر، اور قرآن بھی اس بات کی دلیل ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ مومنوں پر نماز بھاری نہیں ہے، منافقوں کے لیے نماز بھاری ہے۔ اب تراویح کی نماز آتی ہے عشاء کے وقت۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھے، افطاری کھائے، پیٹ بھر گیا، اب ہم اتنی رکعت نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی نہیں پڑھیں گے۔ تو سمجھیے یہ منافق والی ذہن ہے۔ نماز کبھی بھی کسی بھی مومن پر بھاری نہیں ہے۔ جب بھی یہ نماز بھاری جس پر ہے تو وہ منافق کے لیے بھاری ہے۔ اب اپنے اندر آپ غور کیجئے، ہم اپنے اندر غور کریں، آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ نماز سے ہم کو فائدہ مل رہی ہے کہ نہیں، نماز سے ہم کو محبت ہے کہ نہیں، نماز سے ہم کو لطف آ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر اس نماز سے آپ کو مزہ مل رہا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے فجر میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب نقرت کر رہے ہیں، اس سے آپ کو لطف مل رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آپ کھڑے ہیں، اگر اس نماز میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آپ سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ایماندار آپ ہے۔ اور اگر نماز میں کھڑے ہو گئے اور ذہن میں یہ رہی کہ کب ختم ہوگی، کب یہاں سے نکلیں گے، اس نماز میں من نہیں لگ رہا، اس نماز سے کیا فائدہ ہونے والا، تو سمجھیے کہ آپ کے پاس ایمان کی کوئی درجہ نہیں ہے۔ رمضان اس لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ رمضان اس لیے بھی آیا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کیا جائے کہ انسان مسلمان ہے یا منافق ہے، اس لیے اس میں نماز کی تعداد کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ذائقہ ہے، یہ محبت ہے، یہ نماز سے لطف آتی ہے، اور جس پر بھاری ہو جائے وہ منافق ہے۔ اب نماز منافق اور ایمان والوں کو جانچنے کے لیے، اس لیے نماز جانچنے کے لیے ہے کہ جس کے لیے بھاری ہو جائے اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے لیے محبت ہو جائے وہی پکا سچا ایمان والا اور جنتی ہے۔
تو رمضان کے مہینے میں تراویح کو اس لیے زائد کیا گیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری پسندیدگی وجہ سے اس کو میری امت پر فرض قرار نہ دے دے۔ رمضان کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں؟ ہر دین کے اندر ہر وہ باتیں کسی نہ کسی وجہ سے رکھا گیا قرآن، جیسے کہ شب برات ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس میں قربانی ہے، محرم ہے، کچھ بھی ہے اس میں کوئی وجہ رکھا گیا ہے۔ رمضان شریف میں کیا وجہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ صفا و مروہ میں دوڑی تھی، 7 چکر لگائی تھی اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے، یعنی حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 چکر لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آ گیا کہ تمام حاجیوں پر لازم قرار دے دیا کہ آئے ہو تو اس میں دوڑو، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، سب کو دوڑنا ہے اس پہاڑ میں۔ کیوں کہ حضرت حاجرہ جو دوڑی تھی نا، اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے آج تمام حاجیوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ تم دوڑ سکتے ہو کہ نہیں سکتے ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد تمہیں دوڑنا ہی پڑے گا، چکر لگانا ہی پڑے گا۔ رمضان کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار شور میں، غار حرا میں تشریف لے جاتے اور دن بھر کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات بھر ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آیا اور باقی رکھا اور کہا کہ محبوب اب آپ کی ادا کو آپ کی امت پر فرض کرتے ہیں۔ فرض یہ ہوا کہ 30 دن کا روزہ رکھیے، دن بھر بھوکے پیاسے رہیے اور رات بھر قیام کیجئے، عبادت کیجئے، ذکر الہی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی اس ادا کو ہم پر فرض کر دیا۔ تو رمضان بھی ایک محبوب کی ادا کو یاد رکھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی لیے نماز آپ جو حضرات نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھا کیجئے۔ بغیر نماز کا آپ کامل مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، بغیر نماز کا آپ مکمل مسلمان بھی نہیں ہیں، بغیر نماز کا آپ جنت میں جا بھی نہیں سکتے ہیں، بغیر نماز کا جنت میں جانا تو بہت مشکل، اس کی خوشبو تک نہیں ملے گی، اور قبر میں جائیں گے آنکھ بند ہوگی، روح نکلے گی، پھر اس جسم میں جو سزا مسلط کیا جائے گا نا وہ قبر سے لے کر کے حشر تک ہوگا، اور حشر سے لے کر کے پھر دوزخ میں ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں نماز ادا کیجئے۔ اس ماہ رمضان میں عبادت کی فضیلت کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ سنت نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان فرض نماز پڑھے تو 1 فرض پڑھے گا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، 1 فرض کو ادا کرتے ہیں تو سمجھیے کہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں دیا گیا۔ آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز پڑھتے ہیں، 1 سنت ادا کرتے ہیں، ادھر فرض کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اور اس رمضان میں ایک چیز اور بھی ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھیں گے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، بیماری میں پھنس جاتے ہیں، لیکن رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے وہ بیماری میں نہیں پھنستا ہے، بلکہ حدیث کا جملہ ہے کہ جو روزہ رکھا وہ صحت یاب پا گیا۔ اب بیماری وہ لوگ کیوں نہیں ہوگا جو لوگ افطار کرنے بیٹھتا ہے، ڈٹ کے کھاتا ہے، پیٹ پھول کے باہر آتا ہے، ایسے حالت میں یہ لوگ تو بیمار ہوں گے ہی۔ اس میں روزے کی کیا غلطی ہے یا رمضان کی کیا غلطی ہے؟ اسلام کہتا ہے آپ کو کہ جانور کے طرح مت کھاؤ،
آپ اگر کھا لیجئے گا تو اس میں اسلام کی کیا غلطی ہے؟ روزے کی کیا غلطی ہے؟ رمضان کی کیا غلطی ہے؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ افطاری کرنے بیٹھتے ہیں پورا پیٹ پھلا کے کھا لیتے ہیں، سحری کرنے بیٹھتے ہیں پورا پیٹ پھلا کے کھا لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کل صبح پیاس نہیں لگے گی، کل صبح بھوک نہیں لگے گی۔ تو روزہ اسی کا نام ہے کہ دن میں آپ کو کئی بار پیاس بھی لگے اور دن میں کئی بار آپ کو بھوک کی احساس ہو، بھوک کی شدت کو آپ برداشت کر لیں، اسی کا نام تو روزہ ہے کہ آپ بھوک سے تڑپے، آپ بھوک سے مچلیں اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے دن گزارے، اور بار بار آپ کو یاد آئے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ اسی کا نام ہے کہ آپ جب بھوک سے تڑپے تو کربلا والے امام حسین کی یاد تازہ ہوگی، آپ کے اندر جب بھوک ظاہر ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، جسم لڑکھڑائیں گے، پیر لڑکھڑائیں گے، زمین کے طرف گرنے لگیں گے، اس وقت بھوکے حضرت علی اکبر کی جوانی کو یاد کر لینا کہ علی اکبر امام حسین کا بیٹا ہے اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر بدر کرب و بلا کے میدان میں اترے ہیں تو یزیدیوں کو گازر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں، او بابا حسین، ایک گھوٹ اگر پانی مل جاتا تو یہ کربلا کیا پوری روئے زمین سے یزیدیت کا نام و نشان آج مٹا دیتا۔ اس وقت آقا حسین نے فرمایا تھا، اے بیٹا مجھ سے پانی نہ مانگ، اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کر۔ کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ حضرت علی اکبر کہتے ہیں، او بابا حسین، جہاں سے بھی کسی دل جلے نے مصطفیٰ کو آواز دی ہے وہیں سے میرے نانا ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ دیکھو میرے نانا حوض کوثر لے کر کے یہ آواز دے رہے ہیں، او علی اکبر، بیٹا علی اکبر، اپنے باپ سے پانی مت مانگ، شہادت کے بعد میرے پاس آ اور میرے پاس آ، حوض کوثر پی کر کے اپنے باپ کو خوشخبری دے کہ اس کا نانا اس کے لیے پانی لے کے انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ بھوک سے تڑپیں گے، بھوک سے نڈھال ہو جائیں گے تو حضرت معصوم علی اصغر یاد آنے لگیں گے کہ 3 دن کا بھوکا 6 ماہ کا بچہ تھا، جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ بابا اب مجھے بھی میدان میں لے چلو تاکہ اس دین کی مروت چاروں طرف سے ہو جائے۔ جب آپ بھوک سے نڈھال ہوں گے، پیاس سے تڑپیں گے تو میرے آقا بدر کے میدان میں اپنے شکم پاک پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، اس پتھر کی یاد آنے لگے گی، اس بھوک کی یاد آنے لگے گی تو آپ کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا اور آپ کے اندر تقوی بھی ظاہر ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر بھوک ستائے گی، پیاس کی شدت بڑھے گی تو بدر کا میدان یاد آنے لگے گا کہ 313 صحابہ تھے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھجور چوس کر کے صحابہ نے سحری کیا تھا اور اسی کھجور چوس کر کے صحابہ نے افطار کیا ہے، اور جنگ میں جب اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائے۔ صحابہ کرام 3 دن کے بھوکے تھے، آپ تو 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دین کا سب سے بڑا کام ہم ہی کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے آپ۔ صحابہ 3 دن کے بھوکے تھے اور وہ بھی جب میدان میں اترے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں تو ایک طرف صحابیوں کی جماعت 313 تھے، یہ اسلام والے 313 تھے، اور ایک طرف کفار و مشرکین 1000 کی تعداد میں تھا، لیکن ادھر تلوار ہے، ادھر جانور ہے، سواری ہے، کھانا پینا سب موجود ہے کفار کے پاس، لیکن صحابہ کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ لڑنے کے لیے تلوار ہے، نہ چلنے کے لیے سواری ہے، چند سواری ہے جو تمام صحابی کے پاس نہیں تھا۔ ایسے عالم میں 3 دن کے بھوکے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اس صحابہ کرام کی جھولی میں ایک کھجوریں موجود تھی، وہ صحابہ اس کھجور کو چوسنے کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں اس نیت سے کہ بدر میں ہم کل اتریں گے اور کہیں افطار کا وقت آ گیا ہم روزہ کس سے کھولیں گے، وہی کھجور کی گٹھلی چوس کر کے سحری کیے ہیں اور اسی گٹھلی کو اپنے
जेब में रख लिए हैं और सुबह बद्र के मैदान में उतरते हैं। एक तरफ 313 भूखे हैं, 3 दिन की भूख सता रही है, 3 दिन की प्यास सता रही है, रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है और 3 दिन के बाद बद्र में उतरते हैं तो अल्लाह ताला इसी साहबा कराम को फतह अता फरमाया। फतह नुसरत का झंडा इन्हीं साहबा कराम के हाथ से बुलंद हुआ। तो मेरे भाइयों, ये रमजान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, रमजान तो अगले उम्मतियों पर भी था, हम पर भी है, सहाबा पर भी थे। वो कैसा दौर था जो 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन का प्यासा हो, सामने दुश्मन की फौज हो और सामने लड़ना हो, एक तरफ भूख से निढाल हो रहे हैं, एक तरफ प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसे आलम में दुश्मनों के मुकाबले में लड़ना कोई आसान नहीं है। लेकिन वो सहाबा थे, सहाबा वो ज़माने हाल से कहने लगे ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। तो रोज़ा रखिए इस ख्याल से कि हम जो रोज़ा रहेंगे, इस रोज़ा से मेरा रब खुश हो जाए और मेरा रब जब खुश हो जाएगा तो जन्नत मुझे मिलेगी। तो मैंने अभी बताया कि जन्नत, ये रोज़ा जो है बरोज़े क़यामत ढाल बनेगा और कुरान ढाल बनेगा उस आदमी के लिए जिसने इस दोनों को मोहब्बत से अपनाया दुनिया में, जिसने कुरान को मोहब्बत से पढ़ा, मोहब्बत से माना, मोहब्बत से चूमा, और जिसने रमज़ान के महीने में अक़ीदत व मोहब्बत से रोज़ा रखा सिर्फ इसलिए कि मौला हम दिन भर तेरी मोहब्बत में भूखे और प्यासे हैं और रमज़ान का रोज़ा रखते हैं मौला तुझे राज़ी करने के लिए। तो यही रोज़ा जो है और यही कुरान जो है आपकी मोहब्बत में कल बरोज़े महशर रब के सामने खड़े होके कहेंगे मौला आज इसकी सिफारिश मैं कर रहा हूं। कभी कुरान कहेगा, कभी रोजा कहेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा जा तुझ पे जन्नत वाजिब हो गया। और हदीस का दूसरा जुमला भी है कि जिस इंसान के खिलाफ मुकद्दमा रब की बारगाह में ये कुरान करेगा और रोज़ा करेगा उस इंसान को जहन्नम में जाना होगा, उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगा। वो कौन इंसान होगा? हम ही लोग में से कोई ना कोई होंगे, अल्लाह करे कि हम लोग में से कोई ना हो, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। जो इंसान मोहब्बत से रोज़ा नहीं रखा है, जो इंसान अल्लाह के खौफ से डर करके रोज़ा नहीं रखा है, दुनिया को दिखाने के लिए रोज़ा रखा है, इसके लिए ये रोज़ा वबाल बन जाएगा। और जो इंसान दिखाने के लिए तिलावत करता है, कुरान पाक को छूता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कुरान नहीं पढ़ता है, उसके लिए ये कुरान वहाँ बगावत करेगा। कुरान भी पढ़ने के लिए और रोज़ा भी रखने के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है। जो आका की मोहब्बत में आके कुरान की तिलावत करता है और रोज़ा रखता है, तब समझिए कि ये रोज़ा बरोज़े महशर उसके लिए ढाल बनेगा और कहेगा कि मौला तेरी मोहब्बत में इसने मुझे रखा था, आज मैं इसके हक़ में सिफारिश करता हूँ, मौला कबूल अता फरमा। अल्लाह ताला उस वक्त फरमाएगा कि जा मैंने तुम्हें बख्श दिया। तो इसमें दोनों जुमला है, एक आदमी के हक में सिफारिश करेंगे रोज़ा और कुरान, और एक आदमी के हक में बगावत करेंगे रोज़ा और कुरान। इसलिए जो जितनी मोहब्बत से रखेगा इंशाअल्लाह उसका रोज़ा वहाँ उतना ही काम आएगा, उसका तिलावत करना वहाँ उतना ही काम आएगा। इसलिए आप तिलावत भी कीजिए और कुरान रोज़ा भी रखिए, लेकिन दोनों अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए कीजिए।